الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم بزرگان محترم عزیز ساتھیو، دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر وہ ذات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز محمد ارشد محمد رمضان جو چند ساتھی ہیں، انہوں نے یہ پروگرام بنایا خوشی کے موقع کے اوپر۔ حقیقت میں آج ہم اسلام کی ان خوشیوں سے، اسلام کی اس دستور سے کوسوں دور جا پڑے۔ ہمیں اسلام نے جو خوشیاں بتلائی، جو طور طریقے بتلائے، ان کے اندر انتہائی آسانی ہی آسانی ہے۔ اور جب رسم و رواج کے انسان اس کو سامنے رکھتا ہے، اس کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس کے اندر ایک ولی کا، ایک نبی کی والدہ کا ذکر فرمایا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، اس کے اندر بہت بڑا ہمارے سامنے ایک سبق ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا اپنے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا۔ یہ ایک نبی کی والدہ ہے اور ولی بھی کامل ہے، اور ایسی ہزاروں عورتیں گزری ہیں جو صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ولایت کے مقام کو پہنچی۔
اس لیے ان کو فرشتے نے جب خطاب کیا، فرشتے نے جب خطاب کیا، یہاں علماء نے کچھ نقطے لکھے کہ جس کے اوپر فرشتہ آتا ہے، جس کو فرشتہ آ کر خطاب کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی، عورت نبی تو بن سکتی ہے پر رسول نہیں بن سکتی۔ نبی تو بن سکتی ہے، رسول نہیں بن سکتی۔ نبی اور رسول کے اندر فرق یہ ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ جو پہلے شریعت چل رہی ہے اسی شریعت کو آگے چلاتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر جو ہے نئی شریعت آتی ہے، پہلی شریعتوں کو، پہلے احکام کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ منسوخ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول وہ ہوتا ہے جو تمام امت کا کیا کرتا ہے؟ اس کی تربیت کرتا ہے۔ لہذا عورت کو وہ مقام عطا نہیں کیا، عورت کو وہ مقام عطا نہیں کیا کہ مردوں کے وہ سامنے آئے، جب سامنے بیٹھے گی ان کے اوپر جرا کرے گی تو پھر فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو رسول نہیں بنایا۔ دوسری وجہ اس کے اندر یہ بیان کی گئی، اگر کوئی ولی بنتا ہے تو وہ مرد بنتا ہے، رسول بنتا ہے تو مرد بنتا ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے خطاب کیا ہے تو مردوں کو کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو مقام ایک مرد کے لیے رکھا ہے، ایک مرد ولی بن سکتا ہے تو عورت بھی ولی بن سکتی ہے، تو اس لیے کچھ عورتوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کا مقام بھی بہت بڑا رکھا ہے، ہمارا تو ذکر نہیں۔ اللہ پاک اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں اگر ایک مرد ولی بن سکتا ہے تو عورت بھی ولی کامل بن سکتی ہے، یعنی اگر ایک مرد محدث بن سکتا ہے تو عورت بھی محدثہ بن سکتی ہے، ایک مرد جو ہے مفسر بن سکتا ہے تو عورت بھی مفسر بن سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس کے اندر مرد اور عورت دونوں کو ملا کر ذکر فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، مومن مرد اور مومن عورت، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اللہ پاک نے اس لیے ذکر کیا تاکہ کسی عورت کے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ یہ مقام صرف اور صرف مردوں کو ملا ہے۔ عورتیں بھی یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور کے اندر نہیں، ان کے دور کے بعد بھی بڑی بڑی ولی کاملہ گزری ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی رابعہ بصریہ ہے، رابعہ ادویہ ہے۔ ایک دن حضرت رابعہ بصریہ بڑی جلدی جلدی کے ساتھ جا رہی ہے، ایک ہاتھ کے اندر آگ کا تھال ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر پانی ہے۔ فرمایا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا اس پانی کے ساتھ جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں، اس آگ کے ساتھ جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ جو شخص بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، خالص اس کی جو ہے محبت کے اندر عبادت نہیں کر رہا، جنت کی طمع کے اندر کر رہا ہے، یا جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے جہنم سے ڈر کر کر رہا ہے تاکہ نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، خالص اللہ کی محبت رہ جائے، ایسی ولی کاملہ پیدا کی۔ ایک دن رابعہ بصریہ اپنے گھر سے نکلی، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرنی تھی یا کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔
ان کے گھر پہ گئی، معلوم ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی دریا کے کنارے پہ جا کے اللہ اللہ کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ بعض اہل اللہ کی یہ طریقہ رہا، جنگلوں کے اندر نکل جانا، جہاں یکسوئی ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور جو ہے دریاؤں کے کنارے پہ چلا جانا تاکہ وہاں ذرا زیادہ فرحت اور انبساط ہوتا ہے۔ اس لیے اور دوسری بات یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتا ہوا پانی بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس ذکر کا بھی اثر اس انسان کے دل کے اوپر پڑتا ہے، تو پھر جو ہے انسان کا دل اللہ کے ذکر کی طرف اور زیادہ مشغول ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ جاتی ہیں دریا کے کنارے پہ، کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر مصلی بچھایا ہوا ہے، نہ ڈوبتا ہے تیر رہا ہے، اوپر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کو یہ چیز بڑی ناگوار گزری، گویا کہ در پردہ آپ یہ دعویٰ کرنا چاہتی ہیں کہ تم لوگ محتاج ہو، پانی کے اوپر سے جو ہے کشتی کے ذریعے پار جاؤ، میرے پاس خدائی طاقتیں ہیں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ بھی ولی کامل ہیں، حضرت رابعہ بصریہ بھی ولی کامل ہیں، اور کیا فرمایا؟ انہوں نے پانی کے اوپر مصلی بچھایا، انہوں نے اپنے مصلی کو ہوا کے اندر اڑا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ جو پڑی، فوراً جو ہے اپنا مصلی پانی سے لپیٹ کر دریا کے کنارے پہ لے آئی، فرمایا مصلی جو ہے دریا کے کنارے پہ لے آئی۔ حضرت حسن رابعہ بصریہ نے ہوا سے مصلی کو لپیٹا، دریا کے کنارے پہ آ گئی۔ فرمایا حسن بصری جو ہے کوڑا کرکٹ بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اگر آپ پانی کے اوپر تیر گئے ہیں یہ اس کو بڑا کمال سمجھ رہی ہیں، کوڑا کرکٹ بھی تو جو ہے پانی کے اوپر تیرا کرتا ہے، اگر رابعہ ہوا کے اندر اڑ گئی ہے تو مکھیاں بھی ہوا کے اندر اڑا کرتی ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اگر رابعہ ہوا کے اندر اڑ گئی ہے کرگسی بھی ہوا کے اندر اڑا کرتی ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ کہ انسان بننا کمال ہے، اپنے نفس کو قابو کے اندر کرو، ان کمال یہ ہے کہ انسان فرش پہ ہو، باتیں عرش پہ کر رہا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کوئی ہدایت کر رہی ہے، ایک ولی کامل اس کو ایک عورت ہدایت کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں یہ ایک عورت ہے، فرماتی ہیں میری نبوت کا آدھا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے لو، اور میری نبوت کا آدھا علم تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی بڑی عالمت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں۔ تحاوی شریف حدیث شریف کی کتاب ہے، تمام مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور یہ ایک اس کو مرتب کرنے والی ایک عورت ہے۔ قیامت تک جتنے علماء آئیں گے اس عورت کے کیا ہے؟ شاگرد بنیں گے۔ جب محنت کی جاتی ہے تو عورتیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ ولی کامل بنتی ہیں۔ جب محنت چھوڑ دی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عورتیں ایسے پیدا ہوتی ہیں جیسے آج پیدا ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے، عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم نے اگر ان کو جو ہے اس انداز کے اندر چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، ان کی تربیت نہ کی، تو مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کشت اول چون حد میں مار کج تاثریا میں روت دیوار کج۔ مولا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کے اندر بڑی کامل بہت بڑی نصیحت فرمائی۔ خشت اول چون حد میں مار کج تاثریا میں روت دیوار کج۔ فرماتی ہیں کہ اگر عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے عمارت انتہا تک ٹیڑھی ہی جائے گی، اگر پہلی اینٹ سیدھی رکھ دی جائے تو عمارت انتہا تک سیدھی جائے گی۔
فرمایا کہ اگر عورت کی گود کے اندر علم اور تقوی ہے، اس کے اندر علم ہے، تو جو اس گود کے اندر بچہ آنے والا ہے، پہلا مدرسہ جو ہے ماں کا، جو پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی گود کے اندر علم ہے، تقوی ہے، تو بچے کے اندر بھی وہ چیز آئے گی۔ اگر ماں کی گود کے اندر ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے تو بچہ بھی جو ہے اس نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کے جو ہے گود کے اندر علم و تقوی ہے تو بچے کے اندر بھی علم و تقوی آئے گا۔ امیر دوست محمد کابل کے جو ہے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد جو ہے بادشاہ کابل کے اوپر کسی بادشاہ نے جو ہے حملہ کیا۔ بادشاہ نے آ کر گھر کے اندر بتایا آج کسی بادشاہ نے میرے ملک کے اوپر حملہ کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ تم اپنے بچے کو فوج دے کر اس کے مقابلے کے لیے بھیج دو۔ بادشاہ نے جو ہے اپنے بیٹے کو فوج دے کر اس بادشاہ کے مقابلے کے اندر اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ دوسرے دن بادشاہ آیا بڑا پریشان اور حیران۔ بیوی نے پوچھا کیا بات پیش آ گئی؟ کہنے لگا میرا بچہ جو ہے ضربے کھاتا ہوا، جو ہے شکست کھاتا ہوا واپس آ رہا ہے، اور دوسرا بادشاہ جو ہے وہ چڑھائی کر کے آ رہا ہے۔ بیوی نے کہا یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا CID کی بات ہے، پولیس والوں نے یہ بات بتلائی ہے۔ اب اس نے فرمایا آپ کی CID بھی جھوٹی ہے، آپ کی پولیس بھی جھوٹی ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے باضابطہ خبر بتلا رہا ہوں، یہ کہتی ہے کہ آپ کی CID بھی جھوٹی، آپ کا محکمہ بھی جھوٹا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بچی پیدا ہوئی، تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کے کان کے اندر کیا کر دیا؟ سوراخ کر دیا، سونا ڈال دیا، سونے کی بالی۔ کچھ تھوڑی بڑی ہوئی، ناک کے اندر سوراخ کر دیا، ناک کے اندر سونے کی بالی۔ کچھ بڑی ہوئی، ہاتھوں کے اندر سونے کی ہتھکڑیاں ڈال دی۔ کچھ بڑی ہوئی، پاؤں کے اندر سونے کی ہتھکڑیاں ڈال دی۔ گویا کہ سونے چاندی کی کیا ہے؟ وہ یعنی دل دادا ہے۔ اگر سارے جسم کے اندر بھی جو ہے سوراخ کر دو، پر کیا شرط یہ ہے کہ سونا ہونا چاہیے، اتنی دل دادا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کا ضابطہ بھی جھوٹا، آپ کی CID بھی جھوٹی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن جو ہے بادشاہ آیا، بڑا خوش آیا، کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہنے لگی کیا بات ہے، بڑے خوش ہو کے آ رہے ہو؟ فرمایا خبر تو آپ کی سچی نکلی، جو بات آپ نے کہی تھی وہی بات سچی ہے۔ آپ کا بیٹا جو ہے کامیاب ہو گیا، دشمن کو بھگا دیا ہے۔ فرمایا کہ آپ اس محل کے اندر تخت کے اوپر بیٹھنے والی ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا؟ فرمایا کہ یہ بڑے راز کی بات ہے، میں بتانا نہیں چاہتی۔ اب خامن جو ہے اس کے سر ہو گیا کہ ایسی کون سا راز ہے جو خامن سے بھی چھپا رہ جائے۔ کہنے لگی کہ جس وقت یہ میرے پیٹ میں آیا، میں نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا کہ یا اللہ یہ 9 مہینے جو ہے میں اپنے پیٹ کے اندر کوئی مشتبہ حرام لقمہ نہیں جانے دوں گی۔ 9 مہینے تک میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جب یہ پیدا ہو گیا، ہزاروں دایا تھی دودھ پلانے والی، لیکن میں نے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ جب یہ روتا تھا تو میں وضو کرتی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتی، نفل پڑھ کے پھر تلاوت کرتی اور اس کو دودھ پلاتی۔ اور جب دودھ پلاتی، اس کے اخلاق بھی پاکیزہ، اس کے اخلاق بھی پاکیزہ۔ اگر تو یہ کہتا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، میں تسلیم کر لیتی، کیونکہ جس کے پاکیزہ اخلاق ہوں وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد کے اوپر میں کیا کہتی تھی، میرا بیٹا شکست کھا کے نہیں آ سکتا۔ لہذا ہمارے مہمان آگے ہیں، لہذا میں زیادہ دیر آپ کے سامنے ان کے اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔